السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کامنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اتنے سارے آپ پھول وغیرہ یہ پتیاں ڈھیر لگا ہوا ہے میری ٹیبل پر، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کیا کروں، بس رسم و رواج میں آدمی اتنا جکڑ چکا ہے کہ رسم و رواج کو چھوڑوانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کتنے ہی کہو، لیکن ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، تو بس آدمی اس میں جکڑا ہوا ہے۔ اب میں عمرے سے واپس آیا ہوں، مجھے عمرے سے واپس آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی 2 ہار لے کے چلا آ رہا ہے، کوئی 3 لوگ آ رہے ہیں تو 3 ہار، ایک مٹھائی کا ڈبہ، آپ ہی سمجھ لیں ڈھیر لگ گیا۔ دیکھیں پورا ڈھیر لگا ہوا ہے، اتنا سارا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میں کہتا بھی ہوں کہ یار ہار لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے مفتی صاحب محبت میں لے کے آ رہے ہیں۔ یہ محبت جو ہے نا رسم بن جاتی ہے۔ پھر اب میں عمرہ کرنے مان لیجیے سال میں اگر اللہ مجھے قبول کر لے، ہر مہینے جانے لگا، تو کیا ہر مہینے آپ لوگ ایسی پریشان ہو گئے؟ اس لیے سمپل بناؤ، مل جائے ہار ٹھیک ہے، نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ تو مٹھائی کا ڈبہ، رشتہ داروں میں مٹھائی کا ڈبہ اور ہار، ارے بھائی کیا ہے یار، خالی ہاتھ آ جاؤ نا ایسے ہی بس۔ تو ہم نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے کال کیا کہ بھئی آ نہیں رہے آپ، تو بولے مفتی صاحب وہ میں اصل میں ہار اور مٹھائی کا ڈبہ لے کے آؤں گا، اچھا نہیں لگ رہا مجھے ایسے کہ میں بغیر مٹھائی اور ہار کے جاؤں، میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ خواہ مخواہ کے رسم و رواج ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے۔ عمرہ کرنا ایک عبادت ہے نا۔ بہت سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو شکایت تھی ارے مفتی صاحب تو بغیر بتائے چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو میں نے کہا عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اس میں کیا بتانا، آپ لوگوں کو ویڈیو سے پتہ چل جاتا ہے نا۔ ہوتا ہے نا کہ عمرہ کرنے سے پہلے آپ ملاقات کر کے جائیں گے، پھر عمرہ کر کے آ کے سب کو بتائیں گے، ایک دعوتی پروگرام ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں رسم و رواج ہیں۔ زندگی کو سمپل بنائیے، آسان بنائیے۔ اب اتنے زیادہ یہ رسم و رواج ہو گئے ہیں کہ غریب آدمی ہے وہ بھی اگر عمرہ کرنے جا رہا ہے جوڑ جاڑ کے، تو اس کو 20-25 ہزار ایکسٹرا جوڑنا پڑتے ہیں، کیونکہ بھائی دعوت کرنی ہے۔ تو ان چیزوں سے نکلیے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور کل مظفر نگر کا سفر تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ میں بہت جلدی سے متاثر نہیں ہوتا ہوں کسی سے، لیکن ماشاءاللہ مولانا حذیفہ صاحب کی جو محنتیں اس مدرسے میں دیکھنے کو ملی، ماشاءاللہ بچوں کے اوپر بہت زبردست والی محنت وہ کر رہے ہیں، اور بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنتوں کو قبول فرمائے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو آن لائن قرآن مجید پڑھانے کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ گرلز کے لیے فیمیل ٹیچر ہیں اور بوائز کے لیے میل ٹیچر ہیں۔ آپ لوگ اگر قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو 7417810799 پر آپ میسیج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ صبح سے لے کے 12:30 بجے تک، 7:30 سے 12:30 بجے تک ماشاءاللہ مفتی نعیم صاحب ہمارے آفس میں کالز وغیرہ ریسیو کر کے آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ کو ایڈوائز دیتے ہیں، ہے نا۔ اور آپ کا کال ریسیو نہیں ہو رہا ہے، میل کا جواب نہیں آ رہا ہے، تو آپ دوبارہ میل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی بات پر توجہ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیے صاحب، شاہ عائشہ، ان کا پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی زبردستی اللہ کی قسم دے کر اپنا کام کروائے تو کیا کریں؟ جیسے بہت لوگ اپنا میسیج فارورڈ کرنے کے لیے اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی قسم 10 لوگوں کو یہ میسیج سینڈ کرو۔ اب جس کے پاس 10 لوگوں کا کانٹیکٹ نہ ہو تو وہ انسان کیا کرے؟ آپ اس کو میسیج دوبارہ سینڈ کر دو، اسی کو فارورڈ کر دو کہ تمہیں اللہ کی قسم یہ میسیج دوبارہ مت بھیجنا۔ تو جب کوئی اللہ کی قسم دے کے کام کروا رہا ہے تو آپ اس کو اللہ کی قسم دے کے بول دو کہ میں نہیں کروں گا یا مجھ سے مت کرواؤ۔ یہ خواہ مخواہ کا چلن ہے۔ قسم دینے سے وہ قسم ہمارے اوپر نہیں آتی ہے۔ قسم کھا کے ہم کوئی چیز کی نظر تو مان سکتے ہیں، لیکن کسی کو قسم دلا کے، یعنی بول دیں کسی کو بھائی تمہیں تمہاری اماں کی قسم، تمہیں اللہ کی قسم یہ کام کرنا پڑے گا، تو ایسے کسی کی قسم دلانے سے وہ کام آپ کے اوپر لازمی اور ضروری نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو جانے دو اس کو، وہ کام ہمارے اوپر ضروری نہیں ہو جاتا، پھر تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ کسی کو بھی کوئی قسم دلاؤ اور اس کو مجبور بنا لو، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسی لیے اس طرح کے میسیج وغیرہ فارورڈ ہوتے ہیں۔ تمہیں خدا کی قسم ہے، اس ویڈیو کے کومنٹ میں جا کے اللہ ضرور لکھنا۔ اب پوری دنیا اللہ 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 لکھ رہی ہوتی ہے۔ ارے بھائی اللہ کا نام پڑھنے کے لیے ہے، ویڈیو کے کومنٹ میں جا کے لکھنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اللہ کے نام ٹرینڈنگ میں چلانے کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسی لیے میسیج فارورڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ میسیج 30 لوگوں کو فارورڈ کرو، مت کرو۔ اس طرح کے میسیج
خواہ میں چلتے ہیں جن کی کوئی بنیاد کوئی اصل نہیں ہوتی ہے. اسی لیے عملی طور پر مسلمان بنو، سوشل میڈیا کے مسلمان مت بنو. ٹھیک ہے کہ میسیج فارورڈ کروانا ہے، ویڈیو پہ کامنٹ کروانا ہے، السلام علیکم، دیکھتے ہیں آج میرے سلام کا کون جواب دیتا ہے. کمال ہے. تو اس طرح کی ویڈیوز کے چکر میں بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی قسم دے کے کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ کے سننے سے اور آپ کے پڑھنے سے وہ قسم آپ کے اوپر کوئی واجب نہیں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے میسیج کو اگنور کر دو. یوزر پوچھتے ہیں باوضو ہوتے ہوئے بھی وضو کرنے سے 70 فرشتے جنم لیتے ہیں. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے پڑھ لیا. باوضو ہوتے ہوئے بھی بار بار وضو کرنا خواہ میں، یعنی آپ کو کوئی عبادت بھی نہیں کرنی ہے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، پھر بھی وضو کر رہے ہو، تو یہ تو پانی کی بربادی ہے. یعنی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ وضو پر وضو کر رہے ہو، تو یہ پانی کی بربادی ہے. اس سے بچنا چاہیے. آپ نے ایک وضو سے ایک عبادت کر لی، ٹھیک ہے، مان لیجیے آپ نے ایک نماز پڑھ لی. اب ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا وقت آ گیا، تو ایک عبادت کرنے کے بعد یا ایک فرض نماز ادا کرنے کے بعد اب دوسری فرض نماز کا وقت آ گیا، تو آپ وضو ہوتے ہوئے بھی وضو کر لو، اس پہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن 70 فرشتے جنم لے لیتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی لیے ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. وضو پر وضو کرنا یہ ثواب تب ہے جب آپ ایک وضو سے آلریڈی ایک عبادت کر چکے ہو، ایک نماز فرض پڑھ چکے ہو. ٹھیک ہے، یا آپ کو وضو کیے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا، آپ کو گرمی فیل ہو رہی ہے، یا مان لیجئے 2-3 گھنٹے گزر گئے، آپ نے بہت ساری ایک وضو سے عبادتیں کر لی، اب آپ وضو پر وضو کرو گے ثواب ملے گا. لیکن بس ابھی آپ 5 منٹ پہلے وضو کر کے آئے تھے، پھر وضو پہ وضو کر رہے ہو آپ، تو یہ پانی کی بربادی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. نسرین پروین کہہ رہی ہیں ایڈمن صاحب پلیز میرا سوال کو مفتی صاحب تک ضرور پہنچائیے گا. سوال یہ ہے کہ کیا بدن سے پیشاب نکل جائے تو کپڑے تبدیل کر کے نماز اور قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ایک بوڑھی اماں نے مجھ سے کہا کہ کپڑے تبدیل کر کے نماز ہو جاتی ہے. میں نے ان سے کہا نہیں اماں، بدن سے اگر کوئی ناپاکی نکل جائے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، جبکہ وہ حج کر کے آئی ہوئی ہیں. پلیز مفتی صاحب ریپلائی ضرور دیجیے گا. دیکھیے، جو بوڑھی اماں نے کہا کہ کپڑے تبدیل کر کے نماز اور قرآن پڑھ سکتے ہیں، پیشاب کے قطرے نکل جائیں یا پیشاب نکل جائے، ہے نا، یا ٹوائلٹ وغیرہ نکل جائے، ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ غسل فرض نہیں ہوتا، غسل واجب نہیں ہوتا. غسل کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، جیسے کہ شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملاقات کر لینا، تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی غیر مسلم ہے، وہ ایمان میں داخل ہو گیا تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. باقی پیشاب نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوگا. بھائی روزانہ ہم مان لیجیے 6 بار پیشاب کرتے ہیں، تو پیشاب کرنے سے غسل واجب تھوڑی نہ ہوگا. تو اسی طرح سے پیشاب کے قطرے نکل جائیں یا پیشاب نکل جائے اور وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو آپ کپڑے چینج کر لیجئے. یہ کپڑے پر جس جگہ پیشاب لگا ہے اس جگہ کو دھو لیجئے، باڈی پہ جہاں جہاں پیشاب لگ گیا اس جگہ کو واش کر لیجئے. آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو بوڑھی اماں نے بتایا ہے وہ بالکل صحیح بتایا ہے. پیشاب نکل جانے سے غسل واجب نہیں ہوتا. غسل واجب کب ہوتا ہے وہ میں نے وجہ آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے جواب سمجھ آ گیا ہوگا. الحمدللہ آلمائٹی پوچھتے ہیں بھائی میرے کچھ سوال ہے. نمبر 1، کیا آپ پر سلام پڑھنا غلط ہے جو مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے نمازوں کے بعد؟ دیکھیے، صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے، اور ہمیں اپنے نبی پر درود شریف صلاۃ و سلام پڑھنا بھی چاہیے، اور ہر مسلمان پڑھتا بھی ہے. سلام پڑھنے کا بیسٹ طریقہ، بلکہ ہر نماز میں ہم سلام پڑھتے ہیں. سلام کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. ہم التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو التحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ تو یہ سلام ہی تو ہے. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو صلاۃ و سلام کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، اور یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے، ہر مسلمان پڑھتا ہے. لیکن اس کو اب کچھ لوگوں نے خاص اسٹائل میں پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے، جو نہیں پڑھے گا اس کو وہابی سمجھیں گے. تو اس طرح کی مینٹلٹی رکھنا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے. باقی صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، اور ہر مسلمان پڑھتا بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو صلاۃ و سلام جیسے کہ مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، مسجدوں میں جو پڑھا جاتا ہے وہ اس کو سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ لوگ ضروری سمجھ کے پڑھتے ہیں. حالانکہ کوئی پڑھے تو ٹھیک ہے، ویسے بھی
لیکن کوئی بھی کام جو جائز ہے شریعت میں اس کو ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ضروری ہے اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ بدعتی ہیں، وہ غلط ہیں، وہ وہابی ہیں، فلاں ہیں. تو جو چیز شریعت نے جائز رکھی ہے اس کو جائز سمجھ کر ہی کرنا چاہیے. اگر کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کرنا اتنا ضروری ہے کہ جو نہیں کرے گا وہ اہل سنت سے ہی نکل جائے گا تو پھر یہ بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو عام طور پر جو مسجدوں میں سلام پڑھا جاتا ہے وہ بدعت کی شکل اختیار کر چکا ہے، کیونکہ جو مان لیجئے کوئی اس اسٹائل میں نہ پڑھے تو اس کو وہابی سمجھا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ چیز جائز تھی، اس کو ہم نے بہت ضروری سمجھ لیا. حالانکہ ہر مسلمان سلام پڑھتا ہے. صلاۃ و سلام آپ جیسے چاہو ویسے پڑھ سکتے ہو، ہے نا. آپ بیٹھے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو السلام علیکم ایھا النبی. اور نماز کے اندر تو اللہ نے بیٹھ کر ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے. نماز کے اندر جو ہم سلام پڑھتے ہیں نا اس سے بیسٹ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ بیسٹ نہیں ہوتا تو نماز کے اندر ویسے پڑھنے کا اللہ حکم کیوں دیتا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، صلاۃ و سلام تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، لیکن جو اسٹائل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے وہ بدعت کی شکل اختیار کر چکا ہے. کیونکہ بدعت کہتے ہی اس کو ہیں کہ کوئی جائز چیز تھی لیکن اس جائز چیز کو میں نے یہ سمجھ لیا، یعنی میں اس مینٹلٹی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی پوری دنیا کرے، اور جو میری طرح نہیں کرے گا تو وہ غلط ہے. تو ایسا سمجھنے والا خود غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، محمد سعد، آپ ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. محمد سعد کون؟ محمد سعد مولانا سعد صاحب یا محمد سعد کون ہے یہ محمد سعد صاحب؟ آپ مجھے بتائیے گا. نمبر 3، ایک سنی لڑکی کا نکاح جماعتی لڑکے سے کرنا درست ہوگا؟ اوپینینز دین کے ریلیٹڈ مس میچ ہوتے ہیں پر دونوں محبت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے. دیکھیے، سنی لڑکی کا نکاح جماعتی لڑکے سے کرنا درست ہوگا اگر دونوں کے مزاج میچ کھا رہے ہیں، دونوں کی طبیعتیں میچ کھا رہی ہیں، دونوں فیملیز ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو نو پرابلم، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر طبیعتیں اور مزاج مختلف ہیں تو پھر نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 4، اجمیر جانا کیسا ہے؟ دیکھو، اجمیر کس لیے جا رہے ہو آپ کس لیے اجمیر جاتے ہو؟ عام طور پر جو لوگ جاتے ہیں وہ حاضری کے لیے جاتے ہیں کہ اجمیر صاحب کے جو بزرگ ہیں جن کا مزار ہے اس پر حاضری ہمیں کرنی ہے. تو اس پرپس سے جانا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا ہے نا، یہ درست نہیں ہے. اور سفر بس 2 مسجدوں کے لیے ہو سکتا ہے، 3 مسجدوں کے لیے. ایک تو مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. ان 3 کے علاوہ آپ مزاروں کے زیارت کے لیے سفر کرنے جا رہے ہیں. اور عام طور پر جو لوگ اجمیر جاتے ہیں وہ حاضری کے لیے جاتے ہیں. میری یہ مراد پوری ہو جائے گی، میری یہ تمنا پوری ہو جائے گی، تو میں وہاں جا کے وہاں مجاوروں سے جھاڑ پھونک کرواؤں گا. تو اس پرپس سے اگر آپ اجمیر کا سفر کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. باقی آپ ویسے ہی تفریح کے لیے یا بزرگوں کے مزار پر ایصال ثواب کرنے کے لیے، ہے نا، تاریخی چیز دیکھنے کے لیے، اور کفر و شرک والی جو چیزیں وہاں ہوتی ہیں اور بہت ہوتی ہیں ان چیزوں سے آپ بچتے ہو تو نو پرابلم، آپ جا سکتے ہو. خواتین کو بہرحال پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے. جتنی خرافاتیں مزاروں پر ہوتے ہوئے میں نے دیکھی ہیں وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہیں. یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. راتوں میں کیا ہوتا ہے وہاں آپ سب جانتے ہیں، دن میں کیا ہوتا ہے وہاں آپ کو سب پتہ ہے، اور وہاں کتنی خرافاتیں ہوتی ہیں سب آپ لوگ جانتے ہیں. اسی لیے آپ خود اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ ایسی جگہوں پر خواتین کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اور جانا بھی ہے تو بہت احتیاط رکھنا چاہیے، غلط چیزوں میں بالکل بھی انوالو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. عجیب بات ہے کہ مسجد جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں اور جن کو آباد رکھنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ مسجدوں میں جانے کی ہم توجہ نہیں کرتے، اور جہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے وہاں جانے کی فکر کرتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. چلیے، محمد شعیب رضا، سلام. کیا گھر پر البم رکھنا حرام ہے جس میں جاندار کی فوٹو ہوتی ہیں؟ البم وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے، ہے نا. اور ویسے بھی پرنٹ فوٹو رکھنا یہ درست نہیں ہے، غلط ہے نا. اور البم ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بند رہتی ہے، لیکن نہ رکھو تو زیادہ اچھا ہے، نہیں رکھنا چاہیے. MD اسکیچ چارٹ، مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اگر پینٹ یا جینز ٹخنے سے نیچے ہو تو اوپر کر لینا چاہیے نماز پڑھتے وقت یا نہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اگر کپڑے ٹخنے سے نیچے ہوں تو اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے، نہیں تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے.
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما اسفل من الکعبین من الازاری، کہ وہ کپڑا جو ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے تو وہ جہنم میں ہوتا ہے، وہ حصہ پیر کا وہ حصہ جہنم میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جو کپڑا اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ تو پہلے تو ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا ہی نہیں چاہیے، ہے نا، اور اگر پہن لیا ہے تو آپ اس کو اوپر کر لو، ہے نا۔ اوپر کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ کمر سے ہی اس کو اوپر کر لو، ٹھیک ہے۔ باقی مان لیجیے پینٹ ہے، پاجامہ تو ہو جاتا ہے کمر سے اوپر، لیکن پینٹ وغیرہ ہے تو وہ نہیں ہو پاتی ہے، تو پھر اس کو نیچے سے موڑا ہی جائے گا، کیونکہ بچنے کی جتنی طاقت ہے حرام ہے۔ کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ حرام ہے۔ تو ٹخنے سے نیچے اب جو بھی ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں، تو آپ اس کو اوپر سے کرو یا نیچے سے کرو۔ اوپر سے نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر نیچے سے کرنا پڑے گا۔ نیچے سے آپ اس کو پھر فولڈ کر سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، مکروہ ہے یہ، لیکن حرام سے بچنے کے لیے ہمارے پاس آپشن نہیں ہے نا۔ یا تو آدمی نماز ہی نہ پڑھے بالکل، لیکن نماز بھی پڑھنی ہے اور وہ پینٹ بھی ہم پہنے ہوئے ہیں، تو وہ پینٹ پھر کیا ہوگا، موڑنا پڑے گا۔ تو مکروہ ہے موڑنا بھی کپڑے کو، لیکن یہ مکروہ جو کیا جا رہا ہے یہ حرام سے بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس صورت میں مان لیجیے کوئی ٹخنے سے نیچے پینٹ پہنا ہوا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے، کاٹی تو جائے گی نہیں وہ اس وقت، ہے نا۔ تو اسی لیے پہلے تو ایسی سلوانی نہیں چاہیے، لیکن ایسا موقع آ جائے تو موڑ کر ہم فولڈ کر کے اس کو ٹخنوں سے اوپر کر لیں، تاکہ ہماری نماز میں حرام کا گناہ نہ ہو ہم سے، ٹھیک ہے۔ بہرحال کپڑا موڑنا بھی مکروہ ہے، تو اگر آپ موڑو گے نہیں تو حرام کے ساتھ نماز پڑھو گے، اسی لیے موڑ لو تاکہ حرام سے بچ جاؤ، ٹھیک۔ عروشہ صدیقی پوچھتی ہے مفتی صاحب میرا سوال ضرور لیجیے گا اگلے سنڈے کمنٹ باکس میں، کہ میرا بیٹا 1.5 سال کا ہے، کچھ نہیں کھاتا ہے، نہ دودھ پینا پسند کرتا ہے، کچھ بھی دیتے ہیں منہ سے تھوک دیتا ہے، اور کہنے اور کھانے کے وقت ضد بھی کرتا ہے، کوئی دعا ہو تو ضرور بتائیے۔ دیکھو بچے عام طور پر بچپن میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا بچوں پر آتا ہے کہ بچے کھانے پینے سے بھاگتے ہیں دور۔ مان لیجیے 1 سال کا بچہ ہے، 1.5 سال کا ہے، تو بچے جو ہے نا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں گھبرانا نہیں چاہیے، ماں باپ گھبرا جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اثر ہو گیا، کیا ہو گیا، جھپٹا آ گیا بچے پر۔ ہماری عافیہ نے بھی کھانا چھوڑ دیا تھا اور ابھی بھی وہ بہت ڈرامہ کر کے کھاتی ہے۔ تو ڈرامہ کر کے بچے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ڈرامہ کر کے محنت کر کے بچوں کو پٹا پٹو کے کیسے ہی کھلانا پڑتا ہے نا۔ بعض بچے بہت ضد کرتے ہیں کہ کھاتے ہی نہیں ہیں، کوشش کیجئے، یہ فیز تو بچوں کا آتا ہے اور یہ فیز آپ کو جھیلنا پڑے گا، ہے نا۔ بعض بچے صحیح رہتے ہیں ایک دم، بعض بچے اس طرح سے کر دیتے ہیں، تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے، ڈاکٹر کو دکھائیے، ہے نا۔ بچے کی جو دوائیں وغیرہ ہیں وہ ٹائم سے چلاتے رہیے۔ باقی آپ کو یہ سب تو کرنا پڑے گا، یہ ٹائم تو آتا ہے بچوں پر کہ بچے کھانا پینا چھوڑ دیں گے یا بہت ڈرامہ کریں گے، بہت ضد کریں گے، تو آپ بھی بچوں کو پٹا پٹو کے، سختی سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، پٹا پٹو کے سیٹنگ ویٹنگ کر کے بچوں کے ساتھ، ہے نا، بچوں کا کہ کیسے ہی مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے، بچوں کو کھلائیے۔ یہ تو ہوتا ہے اور اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ کہ بچوں کے اندر سے طبیعت نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، وہ بڑے پریشان کہ مفتی صاحب میرے بچے کو کھا نہیں رہا ہے، یہ پی نہیں رہا ہے، سب لوگ پریشان ہیں کہ جھپٹے میں آ گئے۔ تو جھپٹے وپٹے میں نہیں آتا، ہو جاتا ہے بچوں کو، طبیعت ہوتی ہے بچوں کی، یہ سب لگا رہتا ہے بچوں کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بالکل بھی پریشان مت ہوئیے، ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے۔ باقی جیسے بھی آپ بچے کو ہینڈل کر کے کھلا سکتے ہو کھلائیے، نئی نئی ترکیبیں نکالیے، نئی نئی چالیں چلیے بچے کے ساتھ کہ کیسے ہی بچہ کھانا کھا لے، ٹھیک ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اللہ سے دعا کیجیے، جب بچہ سو جائے تو آیت الکرسی اور دونوں قل پڑھ کر بچے پر صبح شام دم کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یوزر پوچھتے ہیں کیا ناپاکی کی حالت میں بنا چھوئے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ دیکھیے ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ناپاکی ایسی ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ غسل فرض ہو چکا ہے، جس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ناپاکی ایسی ہے کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے تو پھر ہم قرآن مجید کو نہ چھو کر پڑھ سکتے، نہ بغیر چھوئے پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر چھوٹی ناپاکی یعنی ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو ہم قرآن مجید کو چھو تو نہیں سکتے، لیکن بغیر چھوئے جو کچھ ہمیں یاد ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ کو ناپاکی کون سی ہے۔ اگر حدث اکبر ہے تو آپ قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے، اور حدث اصغر ہے تو آپ قرآن مجید کو بغیر چھوئے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ یوزر پوچھتے ہیں سوال یہ ہے کہ میرے بچے مجھے امی نہیں بلکہ ممی یا پھر مما کہتے ہیں، یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں
عربی اور اردو اور جو اسلامی الفاظ ہیں وہی بچوں کو یاد کرانا چاہیے، تاکہ ہمارے گھر کا ماحول اسلامی رہے، ہے نا، اسلامی تہذیب، اسلامی طریقہ باقی رہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، محمد شعیب رضا کہتے ہیں آج اسکول میں ہمارا آخری دن تھا تو ہمارے کلاس کے ایک نان محرم لڑکی کا ڈائری میں ہم سب نے اپنے فنگر پرنٹ لگائے نشانی کے طور پر، تو اس سے کیا میرے اوپر کوئی گناہ ہوگا؟ ضرور بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔ وہ آپ کی فرینڈ ہے، اور ہاں اگر کوئی غیر مسلم لڑکا ہوتا اور وہ آپ کا فرینڈ ہوتا تو پھر میں بولتا کہ غلط ہے اس طرح سے، لیکن وہ چونکہ آپ کی کلاس میٹ ہے نا، غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم بھی کوئی ایسا تھوڑی نا ہے کہ وہ انسان نہ ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، ہے نا، کیونکہ دنیا کے سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، تو غیر مسلم بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے ٹریٹ کرنا، ان کے ساتھ اچھے سے بات کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے، اچھے سے سب سے رہنا چاہیے۔ یادگار کے طور پہ ڈائری پہ آپ نے فنگر پرنٹ لگا دیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہنا آمین یہ پوچھتی ہیں میرا ایک مسئلہ ہے، میں نے کہیں ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں کہا تھا کہ جن کا گھر کا دروازہ دکشن کی طرف کھلتا ہے وہ لوگ پریشان رہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اسلام کے حوالے سے بتائیں، میں بہت پریشان ہوں، اس بات کو لے کر میری مدد کریں۔ ان باتوں کو لے کر پریشان آپ لوگ مت ہوا کریں۔ ہم لوگ کیا ہوتا ہے نا، ایک ویڈیو دیکھی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دکشن کی طرف اگر آپ کا دروازہ کھلتا ہے تو آپ پریشان رہو گے، تو آپ پریشانی تو آپ نے پال لی نا، کہ ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھا، بتانے والے کا اتا پتہ کچھ نہیں تھا، ہے نا، بتانے والا کون ہے کوئی سر پیر اس کا نہیں تھا، ریفرنس کسی بات کا نہیں تھا، بس ہم نے اس کی بات کو سنا اور اپنے گھر کا دروازہ دیکھا تو ہمارے گھر کا دروازہ دکشنی کی طرف نکلا ہوا تھا، اب ہم ٹینشن لینا شروع کر بیٹھے۔ تو ٹینشن تو ہماری اپنی پالی ہوئی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کو اپنا بڑا بناؤ، کسی کو اپنا ٹیچر بناؤ، کسی عالم دین کو اپنا بڑا بناؤ، ہے نا، کہتے ہیں نا مرید ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی کو گائیڈ مان لیں، کسی کو اپنا رہنما مان لیں، اور کبھی بھی زندگی میں کوئی پرابلم ہو تو اس سے پوچھ لیں، ہے نا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے اوپر جو پریشانی آتی ہیں اس کے اعمال سے آتی ہیں، اعمال ہماری زندگی میں اثر رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں پریشان رہیں گے، ظلم کرتے ہیں پریشان رہیں گے، دکشن کی طرف دروازہ یہ وہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگ، ایک ویڈیو پہلے بہت چلی تھی تو ایک گھر میں گیا ہوا تھا، وہاں لوگ مجھ سے پوچھنے لگے مفتی صاحب کیا بیڈ پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ ایک ویڈیو میں بتایا جا رہا تھا، وہ ویڈیو انہوں نے مجھے دکھائی تو اس ویڈیو میں بتا رہا تھا وہ بیڈ پر بیٹھ کر اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو گھر میں غریبی آئے گی۔ تو چلتا ہے یہ سب، ان چکروں میں مت پڑو، سمجھدار بنو، خود سوچو اس سے کیا تعلق ہے۔ کوئی نبی کی حدیث سنا رہا ہو تب تو سوچنے کی بات ہے کہ بھائی وہ بندہ نبی کی حدیث سنا رہا تھا، اب اس حدیث کے بارے میں علماء سے معلوم کرو کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے یا ویسے ہی حدیثیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر حدیثیں بھی بہت ساری چل رہی ہیں جو حدیث ہے ہی نہیں اصل میں، بس چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، مجھے امید ہے کہ آپ کی پریشانی اب دور ہو گئی ہوگی۔ شبنم عثمانی کہہ رہی ہیں مفتی صاحب عورتیں عمرہ کیسے کریں، اس کے اوپر بھی کوئی ویڈیو بنائیے۔ میں انشاءاللہ ضرور اس پر ویڈیو بناؤں گا کہ عورتیں عمرہ کیسے کریں، جس میں ہمیں کتنا دوپٹہ رکھنا ہے، کتنے بال کاٹنے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ٹوائلٹ جانے پر بھی صابن نے ہاتھ نہیں دھونا کیا؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس پر پوری کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گا۔ صابن سے احرام کی حالت میں ہاتھ نہیں دھونا چاہیے کیونکہ صابن میں خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چہرے کا، عورتوں کا جو احرام ہوتا ہے وہ چہرے میں ہوتا ہے، تو چہرے کو کور نہیں کر سکتی ہیں، اب وہ ماتھا جو ہمارا ہے نا یہ چہرے میں آتا ہے، اب یہاں تک آپ کور کر لو گی تو یہ چہرے کا حصہ کور ہو رہا ہے نا، تو یہ غلط ہے، آپ سر کو کور کیجئے، چہرے کو کھلا رکھیے، احرام عورتوں کا چہرے میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، میں نے سنا ہے کہ بخار آنے پر انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر اس بخار کے وقت پر دوا لے لی جائے تو معاف نہیں ہوں گے؟ ارے کیوں نہیں، دوا بھی تو لینا چاہیے نا، علاج کرانا یہ بھی تو اسلام کی تعلیم ہے، تو علاج بھی کرانا چاہیے، اور اس بخار کا جتنی بھی ہماری ٹائمنگ رہی اس بخار میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو بیماری میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علاج ہی مت کرو، علاج کرانے سے وہ اجر ملنے والا ہے، وہ کوئی رک نہیں جاتا، بلکہ وہ اجر پھر بھی ملتا ہے۔ آپ نے علاج کرا لیا لیکن جتنی بھی ٹائم آپ کو بخار رہا اللہ اس پہ آپ کو اجر ضرور دے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جادو اور نظر دونوں ہی ہوتے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو بھی ہم پر جادو کا اثر ہوگا،
آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہو، تو جادو وادو ان کا کوئی اثر آپ پہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا کہ جو صبح اور شام آیت الکرسی اور دونوں قل پڑھ لیتا ہے، تو صبح کو جو پڑھ لیتا ہے تو شام تک اس پر اثر نہیں ہوتا۔ یہ جتنی بھی اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، یہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے اثر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کہ حصار بن جاتا ہے ان چیزوں کا۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ کھانا کھاتے وقت دعا پڑھو، گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھو، سونے سے پہلے دعا پڑھو، سو کر اٹھ کر دعا پڑھو۔ یہ دعائیں کیوں ہیں؟ تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرتا ہے اس پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ سنم اکرانی، مفتی صاحب میرا آج تک کوئی سوال نہیں لیا گیا ہے، اس بار ضرور لے لیجیے گا پلیز۔ آپ کا سوال لے لیا گیا ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا حیض کے دنوں میں اگر ہم قرآن شریف کی کوئی سورت یاد کرنا چاہیں تو کہ یاد کر سکتے ہیں، گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے، پیریڈ کے ٹائم میں قرآن مجید کو پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھنا چاہو تو ان دنوں میں مت پڑھو، اور پھر بھی آپ کو پڑھنا ہے تو پوری آیت مت پڑھو، ایک لفظ۔ مان لیجیے ہمیں لی ایلافی قریش یاد کرنا ہے تو پوری آیت نہیں پڑھیں گے ہم، لی ایلافی لی ایلافی لی ایلافی، لفظوں کو کاٹ کاٹ کے، لی ایلافی سانس توڑ دی، قریش ایسے، تو ایک ایک لفظ کر کے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر کر کے، لیکن پوری آیت ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ پیریڈ کی حالت میں قرآن مجید کی صورتیں وغیرہ یاد نہ کریں، ہے نا، قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں، دلی دل میں یاد کر سکتے ہیں آپ، زبان کو ہلائے بغیر دلی دل میں آپ یاد کر سکتی ہیں، ہے نا، کیونکہ وہ دلی دل میں پڑھ رہی ہیں نا، اب دلی دل میں پڑھنا جائز ہے، زبان سے تلاوت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو حیض کے دنوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اتنے دن آپ رک جائیں، باقی آپ بعد میں یاد کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے۔ یوزر پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا نام منتشا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیا مجھے اپنا نام بدلنا پڑے گا؟ اب رکھ گیا نام آپ کا منتشا تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے؟ زیادہ چکر میں پڑو، رکھ گیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ منتشا نام اصل میں کیا ہے کہ اس نام کے معنی کچھ بنتے نہیں ہیں، من مانے کون، تشا مانے چاہتا ہے، منتشا کون چاہتا ہے، تو یہ اصل میں جیسے عربی میں ہم بولتے ہیں نا، اردو میں کون چاہتا ہے بھائی، تو ایسی عربی میں کہا جاتا ہے منتشا۔ مان لیجیے میں نے بولا کہ ارید الشاہ، میں چائے چاہتا ہوں، تو کوئی پوچھ رہا ہے منتشا کون چاہتا ہے، تو یہ منتشا ہے اس کا معنی کہ کون چاہتا ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، تو کوئی اس کا مطلب سا نہیں ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ نام نہ رکھا جائے۔ اب رکھ گیا آپ کا تو جانے دو، ٹینشن مت لو زیادہ، چینج کرو گی تو پھر 100 لوگوں کو اور بتاؤ، 100 میں سے 50 ایسے ہوں گے جو اور ٹینشن پیدا کریں گے، تو ایک ٹینشن دور کرنے کے لیے 50 ٹینشن آپ کے آگے کھڑی ہو جائیں گی، اسی لیے رکھ گیا تو اور رکھ گیا، ٹینشن مت لو، ٹھیک۔ سلمہ زینب، آپ کو اللہ بہت خوش رکھے، آپ کی ویڈیوز ہمیں دیکھتی ہوں، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرا سوال ہے کہ میں بھوری ہوں، اس لیے میری شادی نہیں ہو رہی ہے، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، پلیز مجھے کچھ پڑھنے کا بتائیے جس سے میری زندگی آسان ہو جائے، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، میں پریشان ہوں، میں پیدائش سے ہی بھوری ہوں۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے فیس کی طرف بالکل توجہ مت کیجیے، آپ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے رشتہ مضبوط کریں گی تو اللہ تعالیٰ خود اپنے ایسے بندوں کو آپ کے لیے رشتہ لے کر بھیج دے گا جو آپ کی صورت کو نہیں دیکھیں گے، آپ کی سیرت کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی کیا ہے کہ آپ ہر ایک آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ جس لیول کا ہے، خوبصورتی میں، پیسے میں، وہ اپنے ہی لیول کے آدمی کو پسند کرے۔ ہمارے رشتوں میں ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے کہ ہم ہوتے ہیں، مان لیجیے کسی کو اللہ نے کالا بنایا لیکن وہ اپنے سے گورے کو تلاش کر رہے ہیں، تو پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ جیسی بھی ہیں اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، باقی اپنے ہی لیول کے رشتے میں آپ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مزاج بنا لیں کہ میں جیسی ہوں، میرے ہی لیول کا کوئی رشتہ ملے گا تو میں اس کو ایگری کر لوں گی، 19-20 کا فرق نظر انداز۔ باقی اپنا پورا فوکس اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگائیے، اللہ تعالیٰ غیب سے خود آپ کے لیے مدد کے دروازے کھول دے گا۔ چلیے، یہ ہے ایرتھو، نام پتہ نہیں کیا ہے، مفتی صاحب ہینگ از الاؤڈ ٹو ویئر فرام پروٹیکشن آف جن۔ اچھا، میں کوئی شرک میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی، میرے گھر کے بڑے بول رہے ہیں
اس سے پہنتے ہیں تو پروٹیکشن رہتی ہے، کیا آپ مجھے صحیح بتا سکتے ہیں؟ پلیز پک دس کویسچن، آئی ارجنٹلی نیڈ ٹو نو۔ دیکھیے ہینگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھانے کی چیز بنائی ہے، اور کھانے کی چیزیں کھانے کے لیے ہوتی ہیں، پہننے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا، کوئی جوتے کو سر پہ رکھ لے اور سر کی چیز کو پیروں میں ڈال لے، تو یہ تو بالکل بے سر پیر کی بات ہو گئی۔ ہینگ جن سے نہیں بچاتی ہے، بلکہ جن سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھو ہر نماز کے بعد۔ ہر نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ ہر چیز سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، بس موت آئی اور وہ جنت میں اس کا دوسرا قدم۔ اسی طرح سے دونوں قل، نظر بد کی دعائیں، ہے نا، تو ہینگ کیا کرے گی؟ اسی لیے ہینگ کو گلے میں پہننا یہ خرافات ہیں، بدعات ہیں، فالتو کی چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ محمد شاداب نسرین کسگر، السلام علیکم، میں آپ کی عمرے کی سبھی ویڈیوز ابھی مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ بالکل میری بہن، 3 سوال ہے۔ نمبر 1، کبوتر پالنا کیسا ہے؟ کبوتر پال سکتے ہیں لیکن کبوتر بازی نہیں کرنا چاہیے۔ کبوتر پالے ہیں آپ نے لیکن کبوتر بازی کی نیت ہے تو غلط ہے۔ کبوتر پال سکتے ہیں، نو پرابلم۔ نمبر 2، کیا شوہر بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ بھائی شوہر بیوی ہی اگر ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر کون کھائے گا؟ شوہر بیوی کا رشتہ بڑی محبت والا ہوتا ہے تو ایک پلیٹ میں بالکل کھانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی سب کے ساتھ کھا رہے ہو تو الگ الگ کھا لو، اکیلے میں کھا رہے ہو تو ایک پلیٹ میں کھا لو، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی ہمیں نمستے کرے تو اس کا جواب کیسے دیں؟ کوئی نمستے کر رہا ہے آپ آداب کر دو اسے، لیکن کوئی مان لیجیے غیر مسلم جو ہے وہ فتنے فساد پھیلانے والا ہے تو نمستے کر رہا ہے تو آپ سے ایسے جواب دے دو کہ آپ کو وہ پورا بولنا بھی نہ پڑے اور جواب کا جواب ہو جائے، ہے نا، بات ختم۔ نہیں بولنا چاہیے، بہرحال نمستے ومستے نہیں بولنا چاہیے۔ غیر مسلموں کی چیزیں ہیں بھائی، وہ اپنے دھرم پہ عمل کریں، ہم اپنے دھرم پہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ یہی تو ہمارے انڈیا کی خوبصورتی ہے، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ تو پہلے وہ نمستے بول رہے ہیں تو آداب بول دو، لیکن وہ ان کو پرابلم ہو سکتی ہے تو نمستے بول رہے ہیں تو نمستے کہ جواب کا جواب ہو گیا اور آپ نے وہ بولا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال بچنے کی پوری کوشش کریں۔ چلیے، اچھا، عورتوں کو پیر میں گھنگرو پہننا گناہ ہے؟ کوئی بھی ایسا زیور جس میں بجنے والی کوئی چیز لگی ہو، جیسے پیر میں کوئی پازیب پہن رہا ہے، گھنگرو پہن رہا ہے، تو بجنے والی چیزیں لگی ہوتی ہیں، آپ کے چلنے سے وہ بجے گا، تو ایسا زیور نہیں پہننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، عائشہ پوچھتی ہیں ہماری بچی 5th اسٹینڈرڈ میں ہے، یاد نہیں رکھ پاتی ہے، ٹیوشن میں ڈال رہے ہیں اور گھر میں بھی پڑھا رہے ہیں مگر وہ تھوڑی دیر میں بھول جاتی ہے ہمیشہ، کیا کریں؟ بچی یاد رکھیں، ہماری بچی کا نام جویریہ ناز ہے، آپ دعا کیجیے ہماری بچی کے لیے۔ میں دعا کروں گا، لیکن بچی پر اتنا پریشر مت ڈالیے کہ وہ بھول جاتی ہے اور اس کو ٹیوشن میں لگا دیا، گھر پہ بھی پڑھا رہے ہو، اتنا مت پڑھاؤ آپ۔ پاس ہو جاتی ہے اسکول میں، وہ اگر پاس ہو جاتی ہے اس کو فری رکھو۔ بچپن بچوں کو جینے دو، بچپن میں ان کو گدھا مت بناؤ کہ ایک تو پڑھائی کے اتنا زور، کیا کرنا ہے؟ جب وہ بڑی ہو جائے گی خود یاد رکھنے لگے گی، زیادہ بچے پر ٹینشن مت ڈالو۔ بچہ پاس ہو رہا ہے بس، ٹیوشن ویشن بچوں کو، میں تو کہتا ہوں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا ہی نہیں چاہیے۔ ماں باپ جو ہے نا بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی اسکول والے کیا کرا رہے ہیں پھر؟ 4 گھنٹے بچہ اسکول میں پڑھ کے آ رہا ہے، 2 گھنٹے ٹیوشن میں پڑھ رہا ہے، تو بچے کا بچپن ہے وہ، اس کو مزے لے لے کے کھیلتے کودتے پڑھنے دو۔ تو اگر بچی کو آپ کی اتنا یاد ہو جاتا ہے کہ وہ پاس ہو جاتی ہے، بس زیادہ اس کے اوپر بوجھ مت ڈالو۔ زیادہ بوجھ ڈالنے سے، زیادہ بچے پر پریشر بنانے سے، ہے نا، بچے کو زیادہ حد سے زیادہ پڑھانے سے اس کا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے اور بچہ مایوس ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے۔ باقی آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے بہت سارے ٹونک آتے ہیں، جیسے کہ ہمدرد والوں کا دماغین آتا ہے، وہ آپ کھلا سکتی ہیں، اور بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے ربی انی مغلوب فانتصر روزانہ 11 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا ذہن تیز ہو جائے گا۔ باقی اس پہ اتنی پابندیاں مت لگاؤ، اتنا اس پر بوجھ مت ڈالو، ٹھیک۔ بچے کو فری رکھو، بچی کو یاد نہیں ہو پا رہا ہے، وہ بول رہی ہے امی مجھے یاد نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، چھوڑو، تھوڑی دیر بعد یاد کرنا۔ بچے کو فری رکھو، جتنا بچے کا مائنڈ فری رہے گا نا اتنا بچہ اچھے سے یاد کر لے گا۔ چلیے، شاہین ادریسی کہہ رہی ہیں کہ کسی وجہ سے اگر ڈاکٹر کے کہنے پر ہم چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہماری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی پرابلم ہے، اگر آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گی یا کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گی تو کوئی بیماری بڑھ سکتی ہے
ہے یا پیروں میں درد بڑھ سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی آپ کو اتنے دن بیٹھ کر چیئر پر نماز پڑھنی ہے، تو مجبوری میں چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ دعاؤں کی گزارش ہے نا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کلپ کو شیئر کریں، سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔